بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت اس وحشتناک دن کا نام ہے جس دن باپ اپنے بیٹے سے، بھائی بھائی سے اور رشتہ دار ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کریں گے، جس کی تائید انگنت احادیث اور بے شمار آیات میں ہوئی ہے۔ چنانچہ قیامت سے 40 سال یا 40 ماہ یا 40 ہفتے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اس قدر دہشتناک اور خوفناک ہوگی کہ تمام جاندار چیزیں، انسان، چرند پرند، زمین کے اوپر رہنے والے اور اندر رہنے والے اس ہولناک دہشت اور خوف سے کانپنے لگیں گے۔ بدن پر لرزہ اور کپکپی، چہروں کے رنگ فک، دلوں کی حرکت انتہائی تیز ہونے شروع ہو جائے گی، آنکھیں اندر کو بیٹھ جائیں گی اور دل اس دن زور سے کانپنے لگیں گے اور آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ تمام روئے زمین پر کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ زمین کی بلندیاں اور پستیاں، نشیب و فراز سب ایک اور برابر ہو جائیں گی۔ آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا۔ سورج اور چاند ستارے ٹوٹ کر گدلے اور بے نور ہو جائیں گے۔ دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی۔ انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ غرض ہے کہ آسمان زمین میں ایسا تغیر و تبدل آئے گا جو اس سے پہلے کبھی خیال میں بھی نہ تھا، اور موجودہ تمام نظام درم برم کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی درخت، نہ چشمے، نہ کوئی بسنے والا۔ اس کے بعد عرش الہی سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی، جس کے پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس پر وہ پہنچ جائے گا اس کو سرسبز اور زندہ ہونے کے قابل بنا دے گا۔ پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ پھر سور پھونکو۔ چنانچہ اس دفعہ کی آواز میں یہ تاثیر ہوگی کہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور اب کی دنیا نئے ڈھنگ پر پیدا ہوگی۔ اب کی بار جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خدا کی اطاعت اور نفس کی مخالفت کی ہوگی، وہ اس حادثہ میں آرام و چین کے ساتھ بغیر کسی خطرہ اور خوف کے خوشیاں کرتے ہوئے سرخرو ہو کر اٹھیں گے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس روز بہت سے چہرے بارونق اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راضی اور خوش ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس مردہ دنیا میں نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشات پر عمل کیا، وہ خوف زدہ اور پریشان ہوں گے۔ چہروں پر ہوائیاں اور دہشت کے آثار ہوں گے۔ ان کی آنکھیں بے رونق، تاریک اور پھٹی ہوئی ہوں گی۔ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو ان سب آدمیوں کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک الگ گروہ، نصارہ کا ایک الگ گروہ، مشرکین اور مسلمانوں کا ایک الگ گروہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آسمان کھولا جائے گا تاکہ فرشتے انسانوں کے روز نامچے یعنی اعمال نامے لے کر وہاں سے اتریں اور ظاہر ہوں۔ پھر جس کے دانے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا، لو پڑھو میری کتاب جس میں میری سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ میں دل سے یقین رکھتا تھا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہوگا، اس لیے دنیا میں اپنے نفس کا تابعدار نہ تھا بلکہ اللہ کی فرما برداری کا خیال رکھتا تھا۔ بس ایسا ہی شخص پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا، اور اسی پر بس نہیں ہوگی بلکہ اونچے مرتبے والی جنت میں داخل ہوگا، جس کے مکانات عمدہ، فرش نفیس، برتن سونے چاندی کی ہوں گے، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، فوارے ابلتے ہوں گے، درخت سرسبز ہرے بھرے پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے ہوں گے کہ جھکے پڑے ہوں گے، اور وہ جنتی جس پھل کی طرف اشارہ کرے گا اس پھل کا درخت اپنی ٹہنی پھل سے لدی ہوئی اس کے پاس لے آئے گا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ خوب مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اصلی مالک کی اطاعت کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ انتہائی حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ اے کاش یہ اعمال نامے ہم کو نہ ملتے اور ہم کو خبر نہ ہوتی کہ ہمارا کیا کچھ حساب ہے، کیونکہ اعمال نامے دیکھ کر ان لوگوں کو بدعمالیاں یاد آ جائیں گی اور اس سے ان کی روح کو صدمہ پہنچے گا۔ حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت 70 برس تو ایسی حالت میں کھڑے رہیں گے کہ ان کی طرف توجہ بھی نہ کی جائے گی۔ وہ اس پریشانی میں اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ خون نکلنے لگے گا۔ اس کے بعد میدان حشر کی طرف بلائے جائیں گے اور فرشتے آسمانوں سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔
چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اے جن و انس، میں نے دنیا میں تمہیں نصیحت کر دی تھی، آج تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال نامے میں بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو نیکی نہ پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اس کا عذاب سامنے آ جائے گا، جس کو دیکھ کر ہر شخص گھٹنوں کے بل گر جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ تو ہر جماعت کو دیکھے گا کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، اور ہر جماعت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں کے درمیان میں فیصلے شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں تک کے درمیان میں بھی انصاف کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد جانوروں کو حکم ہو جائے گا کہ تم مٹی بن جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اس وقت ایک ایک شخص کا نام لے کر پکارا جائے گا، جس کو پکارا جائے گا وہ مجمع سے نکل کر وہاں حاضر ہوگا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا کہ اس کے ذمہ جس جس کا مطالبہ ہو وہ آئے، اس کے ذمہ جس جس کا کوئی حق ہوگا یا اس کی طرف سے اس پر کسی کا ظلم ہوگا وہ ایک ایک کر کے پکارا جائے گا، اور اس کی نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی یا نہیں رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا کہ عمر کس کام میں ختم کی، بدن کس کام میں لگایا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک اور جگہ قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کو سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے اللہ تعالی نے سفارش کی اجازت دے دی اور اس کے واسطے کسی کا بولنا پسند کر لیا ہو۔ چنانچہ قیامت کے دن جہنمی ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے، ان پر ایک ولی کامل مسلمان کا گزر ہوگا۔ اس صف میں سے ایک شخص کہے گا کہ تو میرے لیے حق تعالیٰ کی یہاں سفارش کر دے۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جہنمی کہے گا تو مجھے نہیں جانتا، میں نے فلاں وقت دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا۔ اس پر وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ اس کا مجھ پر فلاں احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو بخش دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ کے فقیر لوگ کہاں ہیں؟ اٹھو اور لوگوں کو میدان قیامت میں سے تلاش کر لو۔ جس شخص نے میرے لیے تم میں سے کسی کو ایک لقمہ دیا ہو، یا میرے لیے ایک گھونٹ بھی پانی پلایا ہو، یا نیا پرانا کپڑا دیا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فقیر لوگ اٹھیں گے اور ان کو چن چن کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تھے قیامت کے خوفناک اور دہشت ناک حالات کہ جس دن ہر شخص اپنے ہی پسینے میں غرق ہوگا، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے، کہ جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو اپنے ساتھ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور قیامت کے ان بیان کردہ وحشت ناک حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن کے حالات اور خوفناک مناظر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔